حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی، ہمارا جو یہ پروگرام ہے بعنوان اجر رسالت، جتنے بھی ایپیسوڈ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے، اس میں اب تک موضوع کے تحت ویسی گفتگو نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا 1400 سال ہو گئے قرآن مجید کی روشنی میں، جب قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو مسلمانوں نے نماز پڑھی، جبکہ اس میں نماز کی تفصیل بھی نہیں ہے، رکعتیں بھی نہیں ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. نماز کیسی پڑھو، کتنی رکعت، کوئی تفصیل نہیں ہے، مگر سارے مسلمان نماز کے لیے دوڑتے ہیں. نماز کے معاملے میں کسی قسم کی چیمی گوئی، اختلاف، کنٹروورسی نہیں کرتے. اللہ کی عبادت ہے، افضل عبادت ہے، دین کا ستون ہے، اہمیت دینی چاہیے. لیکن قبولیت نماز جو چیز ہے، اس کی طرف عالم اسلام نے توجہ نہیں دی. نماز کی قبولیت کا دار و مدار، تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار تو محبت اہل بیت تھا، ولایت امیر المومنین تھا، مودت آل محمد ہے، جو کہ اجر رسالت ہے. اس کی طرف کیوں نہیں دھیان دیا گیا؟ اس لیے کہ سارے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، جہاد کر لو. لیکن ہم دعویٰ اور چیلنج کرتے ہیں تمام عالم اسلام کی کتابیں رکھ کے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کیا کوئی نمازی، حاجی یا روزہ دار یا کوئی مجاہد یہ کہہ سکتا ہے کہ اہل بیت رسول آل محمد کی محبت و مودت کے بغیر اس کا عمل یا عبادت قبول ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی پر ڈسکس کریں، بحث کریں. اس لیے کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا مثلا، یا اور سارے نیک کام کیے، لیکن اجر رسالت ادا نہیں کیا. اور اجر رسالت رسول کے اہل بیت کی مودت ہے. مسلمانوں نے اجر رسالت کیسے ادا کیا؟ رسول اللہ کے آخری حج میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. رسول اکرم کے آخری زندگی کے آخری حج میں، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، جسے ہم یوم غدیر کے طور پر مناتے ہیں. غدیر و خم کے میدان میں جب مجمع جمع ہوا تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا آخری حج میں. لیکن رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ مولا کائنات نے اسلام کی تمام فتح یابی کا سہرا دین اسلام کی علی علیہ السلام کے سر پر ہے. لیکن مولا کائنات کی شہادت کے بعد، مظلومانہ شہادت کے بعد، دیکھیے کس حالت میں علی کو ضربت لگائی گئی، کیسے حالات تھے. یہاں تک کہ پھر شہزادی کونین کی تو انتہا ہو گئی، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، محسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، شہزادی کو کتنی باتوں کی وصیت کرنا پڑی. اس کے بعد تاریخ دیکھیے، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا گیا. جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، 70 جیر جنازے میں پیوستہ کیے گئے. اور اس کے بعد مصائب و آلام بڑھے، کربلا کا میدان، بھوک پیاس، مصائب و آلام. اور اس کے بعد پورے لاشیں ریگزار کربلا پر نظر آئے، اور حسین کا لاشا تیروں پر. اور اس کے بعد اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور شام. اور اس کے بعد سلسلہ جب آگے دیکھ لیے تو سید سجاد امام زین العابدین سے لے کے 11ویں امام، اور 11ویں امام سے لے کر امام زمانہ کی خیبت تک، آخری امام کو چھوڑ کر جو مصائب آل محمد پر ڈھائے گئے، بنی امیہ، بنی عباس، ان ظالم حکمرانوں کی طرف سے، کیا یہ اجر رسالت ہے؟ یہ ہے قرابت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم ایام عزائے فاطمیہ کیوں مناتے ہیں؟ ہم محرم الحرام کیوں مناتے ہیں؟ ہم 2 مہینے 8 دن عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم غدیر کو سب سے بڑی عید کیوں مناتے ہیں؟ ہم 13 رجب المرجب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی عید کیوں مناتے ہیں؟ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ اجر رسالت ہے. عزیزان گرامی،
یعنی مسلمانوں نے قرآن تو لیا لیکن قرآن کے آیتوں پر احکام پر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا. جیسے رسول کی حدیثیں لی یا سنت لی، ایسے قرآن اور سنت رسول کو یا حدیث رسول کو مطلب کی چیزیں لے لی، اپنے مطلب کی چیزیں لے لی، اپنی مفاد کی چیزیں لے لی. لیکن یہ ان کی بدنصیبی ہے، یہ ان کی بدنصیبی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے پروردگار عالم نے جس گھرانے کو شہادت دی، فضیلت دی، منقبت عطا کی، شجاعت دیا، جو صبر کے مالک تھے، جو خاندان وہی تھا، جہاں الہام تھا وہی تھی، جہاں ملائکہ فرشتوں کی آمد و رفت تھی، جس در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، جہاں پر تمہیں مشکل کشا بھی ملیں گے، علیہ السلام بھی ملیں گے، نبوت بھی، رسالت بھی، امامت بھی، احسان بھی، اتحاد بھی، طہارت بھی، پاکیزگی بھی، یونٹی بھی، اللہ کی عبادت بھی، سب سے بڑی نیکی یعنی شہادت بھی، اور سب سے مشکل کام یعنی اپنے نفوس کی اصلاح، کسی کے اصلاح کیے بغیر ایسے خانوادے کے ساتھ، بجائے یہ کہ ہر سانس ان کی محبت اور مودت میں زندگی گزاری جاتی. آج 1400 سال ہو گئے، سب سے زیادہ ان سے بغض و عناد اور دشمنی کی گئی. اندازہ لگائیے آپ، جہاں مولا کائنات کی خلافت کو غصب کیا گیا. واقع غدیر کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کنت مولا فاذا علی مولا کی صدا بلند ہونے کے باوجود خلافت امیر المومنین کو غصب کیا گیا. اس کے بعد شہزادی کونین کہ باغ فتح کو غصب کیا گیا، معصوم عالمین کو دربار میں جانے پر مجبور کیا گیا. یہ ہے اجر رسالت. آج 1400 سال ہو گئے. آج اگر 1400 سال ہو گئے، واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا. اب اگر کوئی اجر رسالت کے طور پر کالا کپڑا پہنتا ہے، علم اٹھاتا ہے، جلوس، ماتم، مجلس یا ان کی غم اور خوشی میں شریک ہوتا ہے، تو ہزاروں طریقے کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اور انتہا ہے کہ ان کی چاہنے والوں میں اب اختلاف ڈالے جا رہے ہیں ڈکٹیٹر طاقتوں کی طرف سے. جو سچے محبان آل محمد ہیں ان کے اندر کنٹروورسی پیدا کر دی گئی، اختلافات ڈالے گئے، الگ الگ نظریے اور فکریں پیدا کر دی گئی، غلط فہمیاں ڈال دی گئی، تاکہ ایک طبقہ جو حقانیت کی طرف رواں دواں تھا، اجر رسالت عطا کرنا چاہتا تھا، اب ان میں بھی اتنی فکریں پیدا کر دی. لیکن میں نے اس سے اول والی تقریر میں کہا تھا کہ یاد رکھو، نہ زمانے والے اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ رسول کا، نہ امام کا، نہ اہل بیت اطہار کا. یاد رکھیے، اس میں نفع نقصان دنیا والوں کا ہے، اللہ رسول امام کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. عزیزان گرامی، تاریخ کے سب سے مظلوم انسان کو علی کہتے ہیں. تاریخ کے سب سے مظلوم انسان کو علی کہتے ہیں، اس لیے کہ پورا پاور اور اختیار رکھنے کے باوجود، شیر خدا اور مشکل کشا ہونے کے باوجود، ولی خدا، وسیع برحق رسول ہونے کے باوجود، جنت اور جہنم کی تقسیم کا اختیار جسے دیا گیا ہو، قسیم النار والجنہ، جس کی محبت کو واجب قرار دیا گیا. ذرا سوچنے کا مقام ہے، کیا وجہ تھی کہ پیغمبر کو کہنا پڑا تھا یا علی کچھ چیزیں جو تمہیں اللہ نے دی ہے فضیلتیں، وہ کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ مجھ کو بھی نہیں عطا کی ہے. جیسی بیوی فاطمہ جیسی تمہیں دی ہے مجھے بھی نہیں ملی. جب رسول کو نہیں ملی ہے تو پھر جہان میں کون ہے؟ جیسے بیٹے حسن حسین جیسے تمہیں عطا کیے کسی کو نہیں. جب پیغمبر کو ہی ویسے بیٹے نہیں ہیں تو اب اور کون بچتا ہے؟ کس کو ملیں گے؟ جیسا خسر میرے جیسا تمہیں ملا ہے، محمد جیسا کسی کو نہیں ملا. مجھے نہیں ملا تو کسی اور کو کیا ملے گا؟ مثلا میں اپنے طور پہ کہوں کہ علی کو ذوالفقار ملی، کسی کو ملی؟ علی کو اللہ کے گھر میں ولادت ملی، کائنات میں کسی کو ملی؟ مولا کائنات کو اللہ کے گھر میں شہادت ملی، کسی کو ملی؟ فاطمہ جیسی زوجہ، حسن حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بیٹے، نبی جیسا سسر یا خسر، اس قدر بے مثال ہستی کو اس قدر نظر انداز کر دیا گیا، اس قدر پیچھے ڈال دیا گیا کہ اسے آج مسلمان خلافت کے مسئلے میں چوتھا رکھتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ شہر علم کا دروازہ وہ ہے مشکل کشا، شہر خدا، سب سے بہترین زوجہ کا شوہر، عورت کا شوہر، سب سے بہترین بچوں کا باپ، سب سے بہترین انسان کا داماد ہے، جس کا باپ محسن اسلام ہے، رسول کا چچا ہے. اندازہ لگائیے، یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے؟ پوری علی کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے؟ جتنا علی کو ستایا گیا
یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے؟ اولاد علی کو شہید کیا گیا جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، یہ علی کی مظلومیت ہے۔ یعنی وہ علی جس نے خیبر و خندق کے مارے کے طے کیے، مرب و انتر کو پچھاڑا ہے، عمر ابن عبدود کو واصل جہنم کیا، صاحب ذوالفقار اللہ کی طرف سے شیر خدا، وہ اس قدر مظلوم بن گیا کہ گلے میں رسی ڈال دی گئی، 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑنے والا اپنے محسن کو بچا نہ سکا۔ فاطمہ کی پسلیوں میں جلتا ہوا دروازہ اور اس میں کا کیلا پیوست کر دیا، پیوست ہو گیا، لیکن اس کے باوجود علی کچھ نہ کر سکی۔ یہ علی کی مظلومیت ہے، یہ علی کی تنہائی مظلومیت، اس لیے کہ رسول اللہ کی وصیت تھی یا علی تلوار مت اٹھانا، وہ پوری تفصیل ہے تاریخ اور روایت میں۔ تو اس ساری باتوں کے باوجود بتائیے، کیا یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ رسول کی رسالت کی اجرت ہے؟ یہ ہے اجر رسالت، مودۃ فی القربى، نبی کے قرابت دار علی و فاطمہ حسن حسین ان کے اولاد سے مودت کی جائے، یہ اجر رسالت ہے؟ اندازہ لگائیے، بس ایک جملہ سن لیجئے جو ہمارے لیے رونے کے لیے کافی ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ بیت الشرف میں داخل ہوئے ہیں، رسول کی زندگی کے بعد، رسول کی موت کے بعد، رسول اکرم کی دنیا سے جانے کے بعد گھر میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ خلافت غصب ہو چکی ہے، شہزادی کونین کا فتح بھی غصبی ہو چکا ہے، اور علی داخل ہوئے تو فاطمہ ایک سوال کرتی ہے، شہزادی میں جلدی میں عرض کر رہا ہوں، یا علی میں نے یہ سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سلام نہیں کرتے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ہمارا موضوع اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جس علی اور اولاد علی کی محبت پر اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے، اور جس کی دشمنی اور عداوت کو جہنم قرار دیا ہے، دوزخ قرار دیا ہے، جس کی ولایت پر پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے، آج وہ کائنات کا سب سے مظلوم انسان ہے۔